لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک محسوس ہوا کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، بو محسوس ہوئی۔ اب صاف ظاہر ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا وہ اٹھتا اور وضو کے لیے جاتا، اس کو شرمندگی ہوتی۔ انسان ہے نا، کچھ چیزیں بس میں بھی نہیں ہوتی، ہو جائیں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ تو ابن عباس لانو نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں ہم سب کے سب دوبارہ وضو کر کے نہ آئے۔ فرمایا جاؤ۔ جتنے صحابہ تھے 10 12 15 سب گئے، اس لیے وضو کر کے آئے کہ جس کی وضو ٹوٹا اس کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ وہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے بندے کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، حدیث مبارکہ سنیے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاۃ فقال، تو سفر پہ جانے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، لا یصحبنا اليوم من اذا جارہ، وہ بندہ ہمارے ساتھ سفر پہ نہ جائے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی۔ فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ انا بلتو فی اصل حائط جاری، میں نے آج اپنے پڑوسی کی دیوار کی بنیاد میں بیٹھ کے بنیاد میں پیشاب کیا۔ یعنی جیسے دیوار کے قریب بندہ پیشاب کر دیتا ہے اور پیشاب وہ دیوار کی بنیاد میں چلا جاتا ہے۔ ان کا جی آج میں نے یہ عمل کیا۔ فقال، نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصحبنا اليوم، تو آج ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ جو پڑوسی کے دیوار کے قریب پیشاب کر دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے سفر پہ ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ جو لوگوں کے دل دکھاتا ہوگا، اللہ کے حبیب اپنے ساتھ جنت میں کیسے لے کے جائیں گے؟ اور ہم دل بھی کس کے دکھاتے ہیں؟ جو اپنے بیوی کا دل دکھایا، ماں باپ کا دل دکھایا، بھائی کا دل دکھایا، بہن کا اور پڑوسی کا۔ عجیب، ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عجیب بات کہ لکھے پڑھے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کئی لکھے پڑھے ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے، غلط پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب بھائی اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے یونیورسٹی بھی پڑھ لی یا مدرسے میں بھی پڑھ لیا اور آپ نے پارکنگ کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہ کیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک کر لیتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی بھی کام جس سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچے، شریعت نے اس کو منع فرما دیا ہے۔ ہمارے اکابر کیسے بچتے تھے، ذرا ایک دو واقعات سن لیجئے تاکہ ہم بات کو مکمل کریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا زمانہ طالب علمی ختم ہوا تو میں نے افتاح کر لیا تھا، تخصص فی الفقہ، مفتی بن چکا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ میں بزرگوں کے پاس بھی کچھ وقت گزاروں، تو میں میاں اصغر حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دسترخوان لگوایا، کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر میں نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں دسترخوان سمیٹ لوں۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ ذرا سنیے، وہ مفتی بن چکے ہیں، ان سے کوسچن کر رہے ہیں کہ تم نے دسترخوان سمیٹنا کسی سے سیکھا ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ سکھا دیجئے۔ فرمانے لگے کہ میں تو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ جو روٹی اور کھانے کے ٹکڑے بچے ہوتے ہیں ان کو میں الگ کر لیتا ہوں
اور سالن روٹی بچی ہوئی گھر میں پہنچا دیتا ہوں تاکہ دوسرے وقت استعمال ہو جائے. پھر کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان ٹکڑوں کو اٹھا کے مزید چھوٹا کر دیتا ہوں اور وہ میں باہر پرندوں کو ڈال دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی رزق مل جائے. پھر دسترخوان کے اوپر بالکل چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جنہیں ذرے کہتے ہیں، میں ان سارے ذرات کو اکٹھا کرتا ہوں اور باہر جہاں چیونٹیاں ہوتی ہیں میں ان ٹکڑوں کو وہاں ڈال دیتا ہوں تاکہ چیونٹیوں کی غذا بن جائے. پھر دسترخوان کے اوپر جو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں میں ان کو الگ کرتا ہوں، اور گلی میں فلاں جگہ پر کتے گزرتے ہیں، میں ان ہڈیوں کو فلاں جگہ ڈال کے آتا ہوں تاکہ وہ کتوں کی غذا بن جائے. اور دیکھو تم نے ابھی آم کھائے ہیں جی، تو اس کی جو گٹھلیاں ہیں میں ان گٹھلیوں کو اٹھا کر فلاں گراؤنڈ ہے جہاں بچے کھیلنے آتے ہیں شام کو، میں اس گراؤنڈ کے قریب جا کے ڈال دیتا ہوں تو بچوں کو آم کی گٹھلیاں مل جاتی ہیں، وہ گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں، ان کے دل خوش ہوتے ہیں. اور یہ جو آم کے چھلکے بچے ہیں نا، میں ان کو باہر گلی میں ڈھیر کی شکل میں نہیں ڈالتا. کیوں کہ پڑوس میں غریب بندہ رہتا ہے، اس کا بچہ دیکھے گا کہ انہوں نے تو آم کھائے اور ہمیں تو کھانے کو روٹی بھی نہ ملی، ان کو تکلیف پہنچے گی اور اس تکلیف کا سبب میں بنوں گا. تو حضرت پھر آپ یہ چھلکے کیسے پھینکتے ہیں؟ فرمانے لگے میں یہ چھلکے لے کے باہر نکل پڑتا ہوں، ایک چھلکا یہاں ڈال دیتا ہوں، پھر 10 قدم چل کے دوسرا چھلکا وہاں، الگ الگ چھلکے کر کے ڈالتا ہوں تاکہ قریب کی آبادی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے پھل کھائے ہیں یا نہیں کھائے. یا اللہ، دسترخوان کو سمیٹنے کی یہ ترتیب تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے سنی نہیں تھی. ہمارے اکابر دوسروں کے دل کی تکلیف کا کتنا خیال فرماتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں اور پھر حضرت کے گھر جانے لگا. راستے میں ایک جگہ حضرت نے جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں چلنے لگ گئے، اور 10-20 قدم ننگے پاؤں چل کے پھر جوتے پہن لیے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، حضرت یہ درمیان میں کوئی مسجد کا ٹکڑا تو آیا نہیں تھا کہ آپ نے جوتے اتار لیے ہوں، ننگے پاؤں چلے ہو، اور نہ کوئی اتنا صاف جگہ تھی، عام گلی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ سنو، اس جگہ پر جو گھر ہے وہ ایک غیر مسلم عورت ہے جو جسم فروشی کا کام کیا کرتی تھی، اب بوڑھی ہو گئی اور اس کے پاس کسٹمر تھوڑے آتے ہیں. میں جب یہاں سے گزرتا ہوں رات کا وقت ہوتا ہے، مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی کے انتظار میں نہ بیٹھی ہو، اور مرد کے جوتوں کی آواز سن کے اس کو امید لگے گی کہ کوئی میرے پاس آیا ہوگا. میں جوتے اتارتا ہوں اس کو مرد کے قریب سے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے اور میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. غیر مسلم اس عورت کا بھی اتنا خیال. اللہ اکبر کبیرہ. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے جن کو اللہ نے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنایا تھا. وہ دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچاتے تھے، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. انسان تو انسان، وہ جاندار کوئی بھی چیز ہوتی اس کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے. چنانچہ سنیے، ایک بزرگ تھے، بیوی نے کہا جی میرے لیے بازار سے کپڑا لے آئے. فرمان لگے بہت اچھا. وہ گئے اور بازار سے تھان کپڑے کے لے آئے اور لا کے کپڑے دیے. تو بیوی نے کہا ہاں بڑا اچھا کپڑا ہے، مجھے پسند آیا. کہنے لگے اچھا یہ ایک تھان ابھی میں لے آتا ہوں. وہ تھان لے کے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے.
बीवी ने पूछा थान बदला तो नहीं, क्यों लेके गए थे? फरमाने लगे मैंने इस थान के ऊपर एक चींटी को चलते देखा और यह चींटी मैंने उस दुकान पर इन चींटियों को चलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये वहां से थान के ऊपर चींटी घर आ गई, अब ये अपने खानदान से अलग होती, मैं थान लेकर गया, चींटी को वहां छोड़कर थान को खाली लेके वापस आया। अगर चींटी की भी अजियत का ख्याल रखते थे हमारे बुजुर्ग, तो क्या अल्लाह के बंदों की अजियत का हम ख्याल नहीं रख सकते? हम क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आज तो हम में से बाज दोस्त ऐसे हैं जैसे बे सींग के बकरे होते हैं ना, इधर हो गया तो इसको सींग लगा दिया, इधर हुआ तो इसको सींग लगा, जरा सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, उलझ पड़ते हैं, हाथ उठा लेते हैं, गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं और कई मर्तबा तो जिंदगी भर का वैर कमा लेते हैं। ये बंदे कहां से हुए? ये बंदे नहीं, ये तो जानवरों में से जानवर हैं। बल्कि फरमाया उलाए ककल अनाम बल हम अदल, जानवर हैं बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं उलाए कहमुल गौफिलून। चुनाचे हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ये समरकंद के रहने वाले थे, जो रशिया की आजाद रियासतें हैं ना, उज्बेकिस्तान, समरकंद शहर के रहने वाले थे। वहां सर्दी बहुत होती है क्योंकि साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती हैं और चिल्ड एयर की वजह से बहुत ठंड होती है। कई दफा तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा तहज्जुद की नमाज पढ़ी। जब नमाज अदा कर ली तो ठंड भी लग रही थी, बावजूद इसके कि कंबल चीजें ली हुई थी, तो सोचा कि मैं जल्दी से बिस्तर में आ जाऊं। जब बिस्तर की तरफ आए तो देखा कि एक बिल्ली जो कहीं थी वो आके रजाई में घुस गई थी। तो सोचा कि बिल्ली को भी ठंड लग रही थी, वो भी रजाई में घुस गई, अगर मैं रजाई में सोऊंगा तो बिल्ली की नींद खराब होगी। तो हजरत उठकर वापस मुसल्ले पे आए, सर्दी बर्दाश्त करते रहे, हत्ता कि फजर हो गई, बिल्ली चली गई, तब बिस्तर पर आए। इस वाक़े पर उनके शेख को इल्हाम हुआ कि इनको कहिए कि यहां से ये हिंदुस्तान की तरफ जाएं, इनको एक बड़ा शहबाज मिलेगा। चुनाचे शेख के हुक्म पर ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह समरकंद से हिजरत करके दिल्ली आए और यहां उनके मुरीद मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह बने। एक बिल्ली की तकलीफ का ख्याल करने पर अल्लाह ने देखो उनको कैसा शागिर्द अता फरमा दिया। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या है, वो मिस्र के फातिह थे, मिस्र फतह किया, पीछे उनके खेमे थे और कई दिन उनको आगे मसरूफ रहना पड़ा। तो जब काम मुकम्मल हो गया तो उन्होंने अपने लोगों को हुक्म दिया कि भाई खेमे समेटो और अब शहर जाके रहो। जब अपना खेमा समेटने के लिए आए तो देखा कि खेमे के अंदर एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए और उसने अपनी घोंसला बना लिया। तो सोचने लगे कि मैं अगर खेमा यहां से हटाऊंगा तो इस परिंदे को तकलीफ होगी, मैं आगे बगैर खेमे के सो लिया करूंगा, मगर मैं इस खेमे को यही रहने देता हूं। चुनाचे सारे लोग चले गए, वो खेमा वही रहा। खेमे को अरबी में फुस्तात कहते हैं। आज उस जगह पर फुस्तात नाम से एक पूरा शहर आबाद हो चुका है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारे बड़े इंसान तो इंसान इन परिंदों और छोटे जानदारों की राहत तकलीफ का भी कितना ख्याल किया करते हैं।